گزرے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جو بہت ہی نیک اور رحم دل تھا۔ وہ بادشاہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا تھا اور نہ ہی ہونے دیتا تھا۔ اس نے لوگوں پر سزائیں بھی کم کروا دی تھیں۔ اس کی سلطنت میں بہت امن اور خوشحالی تھی۔ لوگ اتنے ہوئے تھے کہ بادشاہ کی جان و مال کو دبا دیتے تھے۔ بادشاہ کی رحم دلی کا یہ حال تھا کہ انسان تو انسان وہ جانوروں پر بھی ظلم نہیں ہونے دیتے تھے۔ ایک مرتبہ موسم بہت سہانا تھا۔ بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ سیر کو نکلا۔ جنگل کے قریب ڈیرے ڈالے گئے۔ بادشاہ کا خیمہ نصب کیا گیا۔ مختلف قسم کے کھیل شروع ہونے لگے۔ ایک ماحول بنا ہوا تھا۔ اچھے اچھے کھانے بن رہے تھے۔ کھانے کا وقت ہوا تو دسترخواں بچھایا گیا۔ اتنے میں ہی بادشاہ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے درخت پر ایک بندر بیٹھا سب کچھ خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے بندروں والی کوئی حرکت نہیں کی تھی، کھانے کی کوئی چیز نہیں لے کر بھاگا اور نہ ہی اس نے کسی کو پریشان کیا۔ بادشاہ نے نوکروں سے کہا کہ تھوڑا سا کھانا اور پھل اس بندر کے سامنے بھی ڈال دو۔ نوکروں نے کچھ کھانا بندر کے آگے ڈال دیا۔ بندر درخت سے نیچے اترا اور ایک ٹھکری لے کر کوئلے سے کچھ اس کے اوپر لکھنے لگا۔ پھر بندر نے وہ ٹھکری بادشاہ کو دے دی۔ بادشاہ خود بھی یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ وہ ٹھکری پہ لکھا تھا کہ ایسے کھانا نہیں کھاؤں گا، جیسا دسترخواں بادشاہ کے لیے لگایا گیا ہے ایسا دسترخواں میرے لیے بھی لگایا جائے، اور جیسے برتنوں میں بادشاہ کو کھانا پیش کیا جا رہا ہے ایسے ہی برتنوں میں مجھے بھی کھانا پیش کیا جائے، تب ہی میں کھاؤں گا۔ بادشاہ کو دیکھ کر یہ بڑی حیرانی ہوئی کہ ایک بندر لکھ پڑھ بھی سکتا ہے اور اس کا اتنا اونچا دماغ بھی ہے۔ بادشاہ کو دلچسپی ہوئی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کے لیے بھی ایسا ہی دسترخواں لگاؤ جیسا میرے لیے لگایا ہے، اور اسے وہی کھانا دو جو مجھے دیا گیا ہے۔ بندر نیچے اترا اور اس نے اپنے ہاتھ دھوئے، پھر کھانا کھایا اور کھانا کھا کر پھر ہاتھ دھو کر واپس پتھر کے اوپر جا کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ یہ سب بہت ہی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں ہی آسمان پہ کالے بادل چھا گئے۔ نوکروں نے جلدی جلدی سارا سامان سمیٹا۔ بادشاہ نے نوکروں سے کہا کہ ایک ٹاٹ کا ٹکڑا بندر کے سامنے رکھ دو، کہیں بھیگ نہ جائے، کسی کا پالتو بندر لگتا ہے۔ نوکروں نے ایک ٹاٹ کا ٹکڑا بندر کے پاس رکھ دیا۔ بندر نے پھر کچھ ٹھکری پہ لکھا اور بادشاہ کو دے دیا۔ ٹھکری پہ یہ لکھا تھا کہ جیسا خیمہ بادشاہ کے لیے لگایا گیا ہے ویسا خیمہ میرے لیے بھی لگایا جائے، ایسے ہی سالو سامان تیار کرو تب ہی میں آؤں گا۔ بادشاہ اب مزید دلچسپی لے رہا تھا۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق ویسے ہی خیمہ بندر کے لیے بھی نصب کیا گیا، جیسا بادشاہ کے لیے کیا گیا تھا ویسا ہی پلنگ بستر بندر کے لیے بھی لگایا گیا۔ اتنے میں ہی بارش شروع ہو گئی۔ بندر بہت ہی نفاست سے اٹھ کر خیمے میں آ گیا۔ بادشاہ وہاں جتنے دن بھی سیر و تفریح کے لیے ٹھہرا، بندر ہر بات میں بادشاہ کی برابری کی فرمائش کرتا۔ بادشاہ جب واپس جانے لگا تو بادشاہ نے نوکروں سے کہا کہ بندر سے پوچھ کے آؤ کیا وہ ہمارے ساتھ جانے کو تیار ہے۔ تو بندر نے پھر ٹھکری پہ کچھ لکھا کہ جیسا ہاتھی بادشاہ کے لیے تیار کیا گیا ہے ویسا ہاتھی میرے لیے بھی لایا جائے، تب ہی میں جاؤں گا۔ بادشاہ دل ہی دل میں کہا کہ اچھی تفریح ہے، ایسا پڑھا لکھا بندر تو کہیں نہیں ملے گا، اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہیے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ایک ہماری سواری جیسی ایک اور سواری تیار کرو اور اس بندر کو بھی ہمارے ساتھ شہر لے چلو۔ بندر بہت ہی شان و شوکت سے شہر میں داخل ہو گیا۔
بندر کا ہاتھی بادشاہ کے ہاتھی کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ لوگ یہ منظر بہت ہی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ جو خیمے نوکروں کے لیے ہیں ان میں سے ایک خیمہ بندر کو بھی دے دیا جائے، اور اس وقت بندر کو ایک قلم اور ایک کاغذ بھی دے دیا گیا تھا۔ بندر نے کاغذ پر لکھا کہ جیسا محل بادشاہ کے لیے ہے ویسا محل میرے لیے بھی بنوایا جائے، اور بادشاہ کے محل جیسی ہی ساری سہولتیں ہونی چاہیے، پھر میں رہوں گا ورنہ میں واپس چلا جاؤں گا۔ بادشاہ کا ایک اور محل بھی تھا جہاں بادشاہ گرمی کے موسم میں رہا کرتا تھا۔ اس محل کو بادشاہ نے بندر کے رہنے کے لیے تیار کروا دیا۔ بندر وہاں شان و شوکت سے رہنے لگا۔ بادشاہ کی ملکہ کو اور نوکروں کو بندر سے بہت ہی چڑ ہو گئی تھی۔ بندر انہیں اچھا نہیں لگتا تھا۔ ملکہ بادشاہ سے کہتی کہ اس بندر کو واپس بھجوا دیا جائے، لیکن بادشاہ اس بات پہ راضی نہ تھا۔ ادھر بندر نے بادشاہ کے محل میں بھی آنا شروع کر دیا تھا۔ بندر سارے مقدمے بہت ہی غور سے سنتا، اور جب بادشاہ کوئی غلط فیصلہ لینے والا ہوتا تو بندر بادشاہ کے ہاتھ سے فوراً کاغذ لے کر پھاڑ دیتا اور قلم سے صحیح فیصلہ لکھ کر بادشاہ کے ہاتھ میں دے دیتا۔ شروع میں تو بادشاہ کو بہت غصہ آیا، لیکن پھر بادشاہ سمجھ گیا کہ بندر کی وجہ سے وہ بہت سی غلطیوں سے بچ گیا ہے۔ بے گناہ لوگ سزا سے بچ گئے ہیں، اور پھر بھی ایسے کئی فیصلے تھے جن میں بندر نے بادشاہ کی مدد کی، جو بادشاہ کی سلطنت کے لیے بہت فائدہ مند تھے۔ دھیرے دھیرے بادشاہ اپنا ہر فیصلہ کرنے سے پہلے بندر کو دکھانے لگا۔ درباری بھی بندر کے پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے اور عقل مندی کی وجہ سے بندر سے بہت متاثر ہو گئے تھے، لیکن بادشاہ کی ملکہ کی دشمنی بندر سے کم نہ ہوئی تھی۔ وہ بادشاہ سے کہتی رہتی کہ بندر کو جنگل چھوڑ آؤ، کہیں اٹھا کر پھینکوا دو، نہیں تو یہ آپ کی سلطنت پر ایک دن قبضہ کر لے گا۔ ہمارا کوئی بیٹا نہیں ہے جو ہماری حفاظت کرے گا، یہ آپ کو ہٹا کر خود گدی پر بیٹھ جائے گا۔ بادشاہ کہنے لگا، بیگم یہ کوئی معمولی بندر نہیں، اب تک یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہی رہا ہے۔ بندر کی وجہ سے ہماری سلطنت میں بہتری آئی ہے، لیکن ملکہ کو بادشاہ کی بات سن کر سکون نہ آیا۔ ملکہ نے بندر کو مروانا چاہا۔ بندر کے لیے جو کھانا بھجوایا جاتا تھا اس میں ملکہ نے زہر ملوا دیا، اور اس دن بندر نے کھانا نہیں کھایا تھا، اور بادشاہ کو ایک پرچے پر لکھ کر دے دیا کہ مجھے مروانے کی کوشش آپ کو اور آپ کے خاندان کو بہت مہنگی پڑے گی۔ بادشاہ کو یہ سن کر غصہ آیا، نوکروں کو بلا کر ڈانٹا اور بیگم کو سمجھایا کہ آئندہ ایسی حماقت نہ کرنا۔ بیگم دل ہی دل میں جلنے لگی۔ اس بادشاہ کی ایک خوبصورت بیٹی تھی۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو دل و جان سے چاہتا تھا۔ بندر کو دیکھنے کا شوق بادشاہ کی بیٹی کو بھی پیدا ہو گیا۔ ایک دن شہزادی اپنی سہیلیوں کے ساتھ بندر کو دیکھنے آئی۔ بندر محل کی طرف جا رہا تھا۔ بندر نے جب شہزادی کو دیکھا تو اسے دیکھ کر گھورنے لگا۔ شہزادی بندر سے ڈر کر محل میں بھاگ گئی، اور اس دن کے بعد سے یہ ہونے لگا کہ شہزادی جب بن سنور کر اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتی تو پیچھے سے بندر کا چہرہ نظر آنے لگ جاتا، پتہ نہیں کیسے۔ بندر اس کے کمرے میں گھس جاتا۔ شہزادی کو ڈر کے مارے کئی دن بخار چڑھا رہا۔ پھر اس کے بعد کئی دن بندر شہزادی کے کمرے میں نہ آیا، اور جب شہزادی ٹھیک ہو گئی تو بندر پھر سے شہزادی کے کمرے میں آنے لگ گیا۔ ایک دن بندر نے پرچے میں کچھ لکھ کر شہزادی کے ہاتھ میں تھمایا، اور اس پرچے میں لکھا تھا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ یقین کرو میں بھی بہت خوبصورت ہوں۔ شہزادی جانتی تھی کہ یہ تہذیب مند بندر ہے، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اس کا ڈرنا بھی قدرتی تھا، لیکن دھیرے دھیرے شہزادی کو بندر سے ہمدردی ہو گئی۔
شہزادی سوچتی کہ اتنا عقل مند اور پڑھا لکھا بندر ہے، میرے والد کو اس نے کئی خطروں سے بچا لیا ہے اور ہم پر اس کے کئی احسان بھی ہیں، اور اگر اللہ نے اس کو بندر کی شکل دے دی ہے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے۔ اب شہزادی بندر سے ڈرتی نہیں تھی۔ بندر شہزادی کے کمرے میں تھوڑی دیر رکتا، شہزادی کو دیکھتا اور چلا جاتا۔ ہوتے ہوتے یہ بات ملکہ تک پہنچ گئی۔ ملکہ نے سارا محل اپنے سر پہ اٹھا لیا، بندر کو خوب برا بلا کہا، گالیاں دی اور بادشاہ کے سامنے رونا دھونا کیا۔ اب تو حد ہی ہو گئی، آپ کا وہ چہیتا بندر آپ کی لاڈلی بیٹی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے، بندر کو نکالو یا میں زہر کھا لوں گی، میں تو تنگ آ گئی ہوں۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو بلا کر اس سے سب پوچھا اور شہزادی نے اپنے والد کو ساری بات سچ سچ بتا دی۔ شہزادی نے کہا، ابا جان، پہلے تو مجھے اس سے بہت ڈر لگتا تھا، لیکن اب مجھے اس سے ہمدردی ہو گئی ہے۔ پتہ نہیں یہ کون ہے اور اس پر کیا مصیبت پڑی ہے۔ بادشاہ کو شہزادی کی بات سن کر اطمینان ہو گیا، لیکن بادشاہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ بندر اس کی بیٹی کے کمرے میں آئے۔ بادشاہ اگلے دن بندر کے پاس گیا۔ بندر محل میں موجود تھا۔ بادشاہ کہنے لگا، دیکھو، میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو، میں نے تمہاری ہر بات مانی ہے، تمہیں اپنی برابری کا درجہ دیا ہے جو شاید کوئی دوسرا بادشاہ یہ برداشت نہ کرتا، اور اب تم نے میری بیٹی کو پریشان کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی سخت قدم اٹھاؤں تم باز آ جاؤ۔ بندر جھٹ سے محل سے کاغذ اور قلم لایا اور لکھ کر بادشاہ کو دے دیا۔ اس میں لکھا تھا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کی بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ بادشاہ تو یہ سن کر ہکا بکا رہ گیا کہ اپنی پھول جیسی شہزادی کی شادی اس بندر سے یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ نے کہا، ایسا تو میری زندگی میں کبھی نہیں ہو سکتا۔ بندر نے بادشاہ کی کمر سے تلوار نکالی اور دوسرے ہاتھ سے لکھا، اگر ایسا آپ کی زندگی میں نہیں ہو سکتا تو مرنے کے لیے تیار ہو جائیں، میں آپ کو مار کر آپ کی بیٹی سے شادی کر لوں گا۔ آپ میرے محسن ہیں، آپ نے مجھے اس محل میں رکھا، کھانے پینے کو دیا، میں آپ کو مار کر اپنے ہاتھ خون سے رنگنا نہیں چاہتا۔ بادشاہ نے اپنی موت سامنے دیکھی تو کہنے لگا کہ میں سوچ کر جواب دوں گا۔ بندر نے کہا، جو کچھ بھی ہے تمہارا جواب ہاں میں ہونا چاہیے۔ بادشاہ محل واپس آ گیا اور بہت پریشان ہوا۔ ایک طرف بیٹی تھی اور دوسری طرف اپنی جان تھی۔ ساری رات ٹہلتے ہوئے گزاری، لیکن بیگم کو اس نے کچھ نہ بتایا۔ یہ جانتا تھا کہ بیگم محل سر پہ اٹھا لے گی اور کہے گی، تم اسے لائے کیوں تھے؟ صبح ہونے تک بادشاہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ اپنی جان دے دے گا، لیکن وہ اپنی بیٹی کی شادی بندر سے نہیں کرے گا۔ وہ کچھ نصیحتیں کرنے کے لیے اپنی بیٹی کے پاس گیا کہ بیٹی، کل کو اگر مجھے کچھ ہو جائے تو تمہیں اپنی ماں کو کیسے دیکھنا ہے اور سلطنت کو کیسے سنبھالنا ہے۔ شہزادی نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، ابا جان، آج آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی دے۔ بادشاہ نے کہا، اے بیٹی، وہ بندر میرے پیچھے پڑ گیا ہے، مجھے کہتا ہے کہ میں اس کی شادی تم سے کر دوں یا وہ مجھے جان سے مار ڈالے گا، لیکن یہ تو ناممکن ہے کہ میں تمہاری شادی اس سے کر دوں۔ تمہاری ماں اسے مارنے کی کئی ترکیبیں کر چکی ہے اور وہ ہر کام میں ناکام رہی ہے، اور وہ بندر آج بھی زندہ پھرتا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا کہ میں جا کر بندر کو صاف بتا دیتا ہوں کہ میں تمہاری شادی اس سے نہیں کروں گا، اس کے بعد وہ شاید مجھے مار دے۔ تم اپنی ماں کے ساتھ تہہ خانے میں چھپ جانا اور اس وقت تک باہر نہ نکلنا جب تک وہ بندر مایوس ہو کر چلا نہ جائے۔
شہزادی نے کہا، اے ابا حضور، آپ کی جان اتنی فالتو نہیں ہے، آپ میرے والد ہی نہیں اس سلطنت کے بادشاہ بھی ہیں، آپ جا کر میرے رشتے کی بندر کو ہاں کر دیجئے، تقدیر کا ہونا کوئی نہیں ٹال سکتا، اگر میری قسمت میں یہی لکھا ہے تو وہ آپ کے مرنے کے بعد بھی ہو جائے گا۔ آخرکار شہزادی نے بہت سی باتیں کیں اور بادشاہ مان گیا۔ بادشاہ نے بندر کو اپنی رضامندی بتائی اور بندر نے کہا کہ آپ شادی کی تیاری شروع کریں۔ ملکہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس نے آسمان سر پہ اٹھا لیا، بہت روئی دھوئی، بال نوچے، کپڑے پھاڑے اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دی۔ نکاح والے دن بادشاہ نے ملکہ کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور شہزادی کا نکاح اس بندر سے کروا دیا۔ شہزادی رخصت ہو کر بندر کے محل میں چلی گئی۔ اس کے بعد اماں کو کھولا گیا۔ اماں بہت روئی دھوئی لیکن کیا کر سکتی تھی۔ اگلے دن جب شہزادی محل آئی تو بہت خوش تھی۔ اس کی اماں نے اس کو گلے سے لگا کر رونا چاہا، لیکن بیٹی نے کہا، اے اماں، اب رونے دھونے سے کیا ہو سکتا ہے؟ میری قسمت میں جو کچھ تھا وہ ہو گیا، میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ ملکہ نے جب یہ بات سنی تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ملکہ بولی، بیٹی تم اس بندر کے ساتھ خوش ہو؟ شہزادی بولی، ہاں میں بہت خوش ہوں۔ شہزادی دن میں اپنے باپ کے محل میں رہتی اور رات کو اپنے محل چلی جاتی۔ خوشیاں شہزادی کے انگ انگ میں پھوٹ رہی تھی۔ بیٹی کو خوش دیکھ کر بادشاہ بھی مطمئن ہو گیا تھا، لیکن ملکہ کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ان کی بیٹی بندر کے ساتھ کیسے خوش ہے۔ ایک دن ملکہ نے چھان بین کرنے کی ٹھان لی۔ ایک دن رات کے وقت ملکہ نے نوکرانیوں والا لباس پہنا اور بندر کے محل میں چلی گئی۔ عام طور پر بندر رات کے وقت محل کا دروازہ اندر سے بند کر لیتا تھا، لیکن اس دن بندر دروازہ بند کرنا بھول گیا تھا۔ ملکہ چھپکے سے اندر گھس گئی۔ شہزادی کی خوابگاہ کا دروازہ بند تھا۔ ملکہ نے باتیں سننی شروع کی تو اندر سے کسی مرد کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ ملکہ نے تالے کے سوراخ سے اندر جھانک کر دیکھا۔ ملکہ کیا دیکھتی ہے کہ اندر شہزادی کے ساتھ ایک خوبصورت نوجوان بیٹھا ہے اور وہ شہزادی کے ساتھ ہنس ہنس کر بات کر رہا ہے۔ ملکہ نے سوچا کہ اچھا یہ بات ہے، تبھی تو میں کہوں کہ میری بیٹی اتنی خوش کیسے رہتی ہے۔ پھر وہ جانے کو پلٹی تو اس کو ایک طرف بندر کی کھال پڑی نظر آئی۔ ملکہ سوچنے لگی کہ اتنی موٹی کھال بندروں والی یہ اپنے اوپر پہن کر کیوں رکھتا ہے اور بندر بنا پھرتا ہے؟ اگر میں اس کھال کو جلا دوں تو پھر یہ کبھی بندر نہیں بنے گا۔ یہ سوچ کر وہ بندر کی کھال اٹھا کر محل میں لے آئی اور اس کھال کو آگ لگا دی۔ ادھر ملکہ نے بندر کی کھال کو آگ لگائی اور ادھر شہزادے کو جلن محسوس ہونے لگی۔ شہزادہ بچاؤ بچاؤ کر کے غائب ہو گیا۔ حیران کن شہزادی اپنے والد کے محل میں آئی، دیکھتی ہے کہ اس کی والدہ نے بندر کی کھال کو آگ لگائی ہوئی ہے۔ شہزادی نے جلدی سے وہ آگ بجھائی۔ شہزادی کو پتہ چل گیا کہ اس کی ماں کا کارنامہ ہے۔ ہائے اماں جان، آپ نے میرا سہاگ اجاڑ دیا، کیا دشمنی تھی آپ کو مجھ سے؟ اماں بولی، اے بیٹی مجھے کیا پتہ تھا، میں نے تو سوچا وہ بندروں والی کھال میں جلا دوں گی تو بالکل نوجوانوں کی طرح میرا جوائی راجہ رہے گا۔ شہزادی نے کہا، اے امی جان، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیجیے، اب آپ کو ٹھنڈک پڑ گئی۔ اماں جان یہ سوچ کر چور سی بن گئی۔ بادشاہ کو پتہ چلا تو بادشاہ نے نوکروں کو بھیجا، لیکن کہیں سے بھی بندر شہزادی کی کوئی خبر نہ ملی۔ شہزادی کی تو حالت خراب ہونے لگی۔ اس کے بعد شہزادی بہت پریشان ہو گئی، نہ کھاتی نہ پیتی، اداس بیٹھی رہتی۔ اس کے بعد شہزادی نے جوگنوں والے کپڑے پہن لیے
اور شہزادے کی تلاش میں نکل گئی۔ جنگل جنگل، صحرا صحرا، بھٹکتے پھرتے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ شہزادی کا رنگ روپ بدل گیا۔ ایک دن رات کو جنگل میں شہزادی ایک پیڑ کے نیچے بیٹھی تھی۔ اس پیڑ پہ ایک چکور اور چکوری بیٹھے تھے اور باتیں کر رہے تھے، اور شہزادی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ چکور دراصل ایک پرندہ ہوتا ہے۔ چکوری نے چکورے سے کہا، کیا بات ہے چکورے، تو پریشان ہے؟ چکورے نے کہا، کیا بتاؤں، یہاں سے یورپ کی طرف ایک شہزادہ ہے، میں اس کے لیے پریشان ہوں۔ اس کے سارے جسم پر بڑے بڑے چھالے پڑے ہوئے ہیں اور وہ سو بھی نہیں سکتا۔ سارے طبیب اور حکیم ہار گئے ہیں، کوئی اس کا علاج نہیں کر پا رہا۔ چکوری نے پوچھا کہ شہزادے کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ چکورے نے کہا کہ کسی ظالم نے شہزادے کو جلا کر مارنے کی کوشش کی تھی۔ شہزادے کی جان تو بچ گئی لیکن جسم جل گیا ہے۔ چکوری نے کہا، اے چکورے، کیا ہمارے شہزادے کے دکھ کا کوئی علاج نہیں ہے؟ چکورے نے کہا کہ اگر کوئی ہماری بیٹھیں اکٹھی کر لے اور انہیں سندل کے ساتھ گھس کر 40 دن تک صبح شام لگائے تو شہزادے کے زخم بھر جائیں گے۔ شہزادی سمجھ گئی کہ یہ میرے شہزادے کی بات ہی ہو رہی ہے۔ چکوری چکورا تو صبح اڑ گئے۔ اس کے بعد شہزادی نے ان کی ساری بیٹھیں اکٹھی کی، ایک طبیب کے بیس میں یورپ کی طرف چل پڑی۔ وہاں سے کچھ ہی میل پر شہزادی کو ایک شہر نظر آیا۔ شہر بہت ہی خوبصورت تھا، لیکن وہاں کی ہر چیز پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ وہاں کے لوگ بہت ہی پریشان تھے اور اپنے اپنے کاموں کو انجام دے رہے تھے۔ شہزادی جس سے بھی ان کی پریشانی کی وجہ پوچھتی تو سارے بتاتے کہ ان کے شہزادے کی حالت بہت خراب ہے۔ شہزادی نے بازار سے سندل خریدا اور دوسری دوائیں لی اور ضرورت کا سامان خرید لیا۔ شہزادی شاہی محل پہنچ گئی اور پہرے داروں سے کہنے لگی کہ جا کر بادشاہ سے کہو کہ ہمالیہ کی پہاڑوں سے ایک طبیب آئے ہیں اور وہ شہزادے کا علاج کریں گے۔ پہرے دار بھاگتا ہوا بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اسے اندر بلا لاؤ۔ بادشاہ نے دیکھا کہ یہ تو نوجوان ہے، یہ شہزادے کا کیا علاج کرے گا؟ اتنے بڑے بڑے طبیب اور حکیم ہار گئے ہیں۔ پھر بھی بادشاہ بولا کہ تم کیا کر لو گے، بڑے بڑے طبیب و حکیم ہار چکے ہیں۔ شہزادی بولی، اے حضور، اگر 40 دن میں شہزادہ ٹھیک نہ ہوا تو جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ یہ سن کر بادشاہ نے خوشی سے ہاں کر دی۔ شہزادی نے کہا کہ مجھے شہزادے کے ساتھ والا کمرہ چاہیے تاکہ میں دن رات شہزادے کی دیکھ بھال کر سکوں۔ بادشاہ کے حکم سے شہزادی کو شہزادے کے ساتھ والا کمرہ دے دیا گیا۔ شہزادی نے جب شہزادے کی حالت دیکھی تو رونے لگی، اپنے دل کو سخت کیا اور اپنے کمرے میں آئی۔ پھر سندل کے ساتھ چکور اور چکوری کی بیٹھیں پیسیں، پھر بہت احتیاط سے شہزادے کے جسم کے زخم صاف کیے۔ شہزادہ درد سے تڑپ رہا تھا۔ پھر شہزادی نے شہزادے کے زخموں پر وہ سارا لیپ کر دیا۔ شہزادے کو تو جیسے ٹھنڈک سی پڑ گئی۔ کتنے دنوں بعد شہزادے کو نیند آئی۔ یہ خبر بادشاہ تک پہنچی۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہو گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ طبیب کا ہر طرح سے خیال رکھا جائے۔ شہزادی نے شہزادے کی خدمت میں اور بیماری کا علاج کرنے میں دن رات ایک کر دیے۔ شہزادے کو کھلاتی پلاتی، ہر طرح سے شہزادے کا خیال رکھتی۔ ہفتے بھر میں شہزادہ اتنا ٹھیک ہو گیا کہ اپنے ارد گرد کی چیزوں کو تھوڑا بہت دیکھنے لگا۔ پگڑی اور داڑھی میں شہزادے کو وہ طبیب کچھ جانا پہچانا سا لگا، لیکن یاد نہ آیا کہ اسے کہاں دیکھا تھا۔ شہزادی شہزادے کے سامنے بہت کم بولتی تھی۔ مہینے بھر میں شہزادہ بالکل ٹھیک ہو گیا، لیکن زخم ابھی تھوڑے تھوڑے کچے تھے۔ ویسے بھی چکوری چکورے نے 40 دن کی بات کی تھی۔ اسی طرح شہزادی شہزادے کی خدمت کرتی رہی
اور بادشاہ نے بہت بھاری انعام دینے کی تیاری کر رکھی تھی، اور شہزادہ اس طبیب کا دل سے شکر گزار تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ 40 دن شہزادی نے شہزادے کے جسموں پر وہ لیپ کر کے وہاں سے نکل گئی اور اپنے محل کی طرف لوٹ آئی۔ شہزادی نے آنے سے پہلے شہزادے کی انگوٹھی ضرور مانگ لی تھی، اور شہزادے کی انگوٹھی اپنے ساتھ لے کر اپنے والد کے محل میں آ گئی۔ ادھر شہزادے کو یہ نہیں پتہ تھا کہ طبیب چلا جائے گا۔ محل میں شہزادے کی صحت یابی کی تیاریاں بہت زور و شور سے ہو رہی تھی، لیکن طبیب کا کوئی دور تک پتہ نہیں تھا۔ شہزادہ پریشان تھا اور بادشاہ حیران تھا کہ کیسا طبیب تھا، ایک پیسہ اجرت کا لیے بغیر ہی خاموشی سے چلا گیا۔ شہزادہ جب مکمل طور پہ ٹھیک ہو گیا تو اس کو اپنی نئی نوحیلی دلہن کی یاد آئی۔ وہ جانتا تھا کہ اس میں اس کی دلہن کا کوئی قصور نہیں تھا، جو کیا تھا اس کی ساس نے کیا تھا۔ ایک دن وہ اپنے والد سے اجازت لے کر شکار کے بہانے نکلا اور سیدھا اپنے سسرال چلا گیا۔ اس نے شاہی لباس پہنا رکھا تھا اور اس کے ساتھ فوج کا ایک شاہی دستہ بھی تھا۔ نوکروں نے اسے بڑے ہی احترام سے محل میں بٹھایا اور بادشاہ کو خبر کی۔ بادشاہ بیٹی کے غم میں وقت سے پہلے ہی برا ہو چکا تھا۔ شہزادے نے بڑے ہی ادب سے بادشاہ کو سلام پیش کیا۔ بادشاہ نے کہا، بیٹا تم کہاں کے شہزادے ہو؟ میں تمہیں نہیں جانتا، اور میں نے تو پہلے کبھی دیکھا بھی نہیں۔ شہزادے نے کہا، اے میرے محسن، آپ بھلے ہی مجھے نہیں جانتے، لیکن میں آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں تو آپ کو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ میں وہی بندر ہوں جس کو آپ نے اپنی برابری کا درجہ دیا اور اپنے محل میں رکھا، کھلایا پلایا اور اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دی۔ بادشاہ نے خوشی اور حیرت سے پوچھا، بیٹا یہ کیسے ممکن ہے؟ شہزادے نے کہا کہ آپ کو میں اپنی کہانی بعد میں سناؤں گا، پہلے مجھے بتائیں کہ میری دلہن کہاں ہے۔ بادشاہ نے کہا، بیٹا وہ تمہارے جانے کے بعد اسی محل میں رہتی ہے جہاں تم رہتے تھے، جاؤ اس سے مل آؤ۔ شہزادہ وہاں خوشی سے بھاگا اور محل میں آ گیا۔ شہزادی غم کی تصویر بنی بیٹھی تھی، پھول سا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ شہزادے کو اپنے سامنے دیکھ کر شہزادی کو یقین نہ آیا۔ شہزادے نے کہا، ہاں شہزادی، تمہاری محبت مجھے کھینچ لائی۔ تمہاری ماں نے تو مجھے مارنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میرا سارا جسم بڑے بڑے اولوں سے بھر گیا تھا، میرے بچنے کی تو کوئی امید نہیں تھی۔ شہزادی نے کہا، پھر تم ٹھیک کیسے ہوئے؟ شہزادے نے کہا کہ ایک طبیب فرشتے کی شکل میں میرے پاس آیا اور اس نے 40 دن میرے زخموں پر مرہم لگایا، میری اچھی طرح سے خدمت کی، دیکھ بھال کی، اور میں مکمل طور پہ صحت یاب ہو گیا۔ شہزادی نے کہا، اچھا پھر تو آپ نے انہیں بہت مال و دولت دیا ہوگا۔ شہزادے نے کہا، نہیں، حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس نے کچھ بھی نہیں لیا سوائے میری انگوٹھی کے۔ وہ چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ شہزادی نے وہ انگوٹھی دکھاتے ہوئے پوچھا، کیا یہی انگوٹھی تھی؟ شہزادے نے کہا، ہاں، لیکن تمہارے پاس کیسے آئی؟ شہزادی نے کہا کہ میں ہی وہ طبیب تھی۔ پھر شہزادی نے وہ طبیب والے کپڑے دکھائے جو پہنا کرتی تھی۔ شہزادی نے پوری داستان سنائی تھی کہ وہ اس تک کہاں سے پہنچی۔ شہزادے کی تو خوشی سے انتہا نہ رہی۔ وہ بولا، میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ مجھے تم جیسی دلہن ملی۔ ماں نے جان لینا چاہی اور بیٹی نے جان بچا لی۔ شہزادی نے کہا کہ میری ماں بھی آپ کی دشمن نہیں تھی۔ جب میری ماں نے آپ کو انسان بنے دیکھا تو اس نے بندر کی کھال جلا دی کہ نہ ہی یہ کھال ہوگی اور نہ ہی آپ دوبارہ بندر بنیں گے۔ لیکن انہیں کیا پتہ تھا۔ شہزادی بولی، غلطی آپ کی بھی ہے، آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ آپ کے بندر بننے کے پیچھے کیا وجہ ہے، ورنہ میں اس کھال کو اپنی جان سے بھی زیادہ حفاظت کرتی۔ شہزادے نے کہا کہ
مجھے یہ سب بتانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ہماری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے تھے اور اوپر سے یہ مصیبت آ پڑی۔ دراصل یہ بہت لمبی داستان ہے، شہزادی نے کہا کہ اب بتا دیجئے کیا بات تھی۔ شہزادی نے کہا کہ تم تو جان ہی گئی ہو کہ میرے والد بھی بادشاہ ہیں اور میں ان کی ایک اکلوتی اولاد ہوں۔ تقریباً 1 سال پہلے کی بات ہے، میں شکار کرنے کے لیے نکلا اور میرے ساتھ نوکر بھی تھے۔ جنگل میں مجھے ایک ہرن دکھا اور میں نے اس پہ تیر چلایا۔ وہ ہرن میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ میں اس ہرن کی تلاش میں نکلا۔ میں اتنا آگے نکل آیا کہ میرے ساتھ جو لوگ تھے وہ پیچھے رہ گئے۔ میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ چکا تھا۔ میں نے دیکھا کہ صحرا کے پاس ایک بزرگ بیٹھے ہیں اور ان کے پاس ایک 10-12 سال کا بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ بزرگ رو رہے ہیں اور اس بچے کی ٹانگ سے خون صاف کر رہے ہیں اور رو رو کر اس شخص کو بد دعا دیتے جا رہے تھے جس نے اس کی ٹانگ پر تیر مارا تھا۔ مجھے دیکھ کر غصے سے بولے کہ انسان ہو کہ بندر، تمیز تو تمہیں چھو کر بھی نہیں گزری۔ بس یہ ان کے کہنے کی دیر تھی کہ میں انسان سے بندر کی شکل میں بدل گیا۔ اب جا جنگل جنگل بھٹکتا پھر، تجھے کہیں ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ ان کی بد دعا سے اور اپنی حالت سے میں اتنا پریشان ہوا کہ میں نے ان کے پاؤں پکڑ لیے اور رو رو کر معافی مانگنے لگا۔ میری حالت دیکھ کر اس بچے کو میرے اوپر ترس آ گیا۔ اس نے اپنے دادا جان سے کہا کہ اے دادا جان، جب انسان اپنی غلطی مان لے تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ اسے معاف کر دیجئے، اس کو دوبارہ انسان بنا دیجئے۔ لڑکے نے جب زیادہ اصرار کیا تو بزرگ نے کہا کہ دیکھ، اس سے سیکھ، تو نے اس کے ساتھ کیا کیا اور یہ تیری بلائی مانگ رہا ہے۔ خیر، میں اپنی بد دعا واپس تو نہیں لے سکتا، لیکن اس سے کم کر سکتا ہوں۔ سال بھر تو بندر ہی رہے گا۔ جب کوئی لڑکی تم سے ہمدردی کرتے ہوئے شادی کے لیے تیار ہو جائے گی تو تب تم اپنی اصل حالت میں واپس آ جاؤ گے۔ اگر 1 سال سے پہلے تمہاری شادی ہو گئی تو صرف اپنی بیوی کے سامنے ہی تم انسان کی شکل میں آ سکو گے۔ مجبور ہو کر میں وہاں سے آ گیا۔ واپس میں نہیں جا سکتا تھا اور میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ 6 مہینوں تک میں جنگل میں بھٹکتا رہا اور اس کے بعد تمہارے والد مجھے جنگل میں ملے، جو مجھے وہاں سے اپنے محل لے آئے، مجھے اپنی برابری کا درجہ دیا اور تم نے مجھ پر ہمدردی کر لی اور بادشاہ نے تمہاری شادی مجھ سے کر دی، اور آگے کی ساری بات تو تم جانتی ہو۔ شہزادے کی یہ بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ ملکہ اور بادشاہ نے بھی ساری گفتگو سن لی۔ پھر ملکہ نے شہزادے سے معافی مانگی اور شہزادے نے ملکہ کو معاف کر دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ہمارا کوئی بیٹا نہیں ہے، بیٹا تم میرے پاس رہو۔ شہزادے نے کہا کہ ابھی تو مجھے اپنی دلہن کو لے کر اپنے محل جانا ہے، اپنے والد سے ملوانا ہے، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کا ہاتھ بٹانے آتا رہوں گا۔ اس کے بعد شہزادہ اپنی دلہن کو لے کر اپنے والد کے پاس چلا گیا اور ہنسی خوشی وہ دونوں رہنے لگے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور آگے بھی شیئر کر دیں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔